چین واحد سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے اور دنیا کے سب سے بڑے ممالک میں سے ایک ہے۔ یہ ملک دلچسپ حقائق کی ایک طویل فہرست رکھتا ہے جو آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس کی قدیم تہذیب سے لے کر اس کے دلکش مقامات، منفرد ثقافت اور روایات شامل ہیں۔ چلیے چلتے ہیں اس کی تفصیل کی طرف۔ چین رقبے کے لحاظ سے دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کی آبادی سب سے زیادہ ہے۔ مشرق سے مغرب تک 5000 کلومیٹر اور شمال سے جنوب تک 5500 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ چین ایک بہت بڑا ملک ہے۔ اس میں پہاڑ اونچی سطح والے ہیں، ریتیلے صحرا اور گھنے جنگلات شامل ہیں۔ چین کا 1/3 رقبہ پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ زمین کا سب سے اونچا پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے جو کہ چین اور نیپال کی سرحد پر واقع ہے۔ چین میں ہزاروں دریا ہیں۔ دریا یلو اور دریا یانگسی سب سے مشہور ہیں۔ یہ دونوں مغرب سے مشرق کی طرف بہتے ہیں۔ 6300 کلومیٹر لمبا یانگسی ایشیا کا سب سے بڑا اور دنیا کا تیسرا طویل ترین دریا ہے۔ چین نے ریکارڈ رفتار سے ترقی کی ہے اور دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن گئی ہے۔ اس میں سیاحوں کے لیے بے شمار اور پرکشش مقامات موجود ہیں۔ 1.4 بلین سے زیادہ آبادی کے ساتھ چین میں زمین پر کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ لوگ ہیں۔ آبادی کا 60% حصہ شہروں میں رہتا ہے اور باقی لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں۔ چین میں فنون اور دستکاری کی طویل تاریخ ہے۔ ہزاروں سال پہلے آرٹ بنانے کے لیے ریشم، جیٹ، کانسی، لکڑی اور کاغذ کا استعمال کیا۔ خطاطی بھی چین کی ہی ایجاد ہے۔ چینی عقائد جو کہ تقریباً 3000 پہلے کے سرکاری اہلکار کے عقائد پر مبنی ہیں۔ اس میں لوگوں کو اخلاقیات، مہربانی اور تعلیم جیسی چیزوں کی قدر سکھائی جاتی ہے۔ چین میں اوسطاً لوگوں کی عمر 38 سال ہے۔ چین میں زیادہ تر رہائش گاہیں جانوروں اور پودوں کی سینکڑوں انواعوں کے گھر ہیں۔ دریاؤں، جھیلوں اور ساحلی یا پانیوں میں تقریباً 3800 سے زیادہ مچھلیوں کی اقسام پائی جاتی ہیں۔ چینی حکومت نے پودوں اور جانوروں کی انواع کے تحفظ کے لیے 1200 سے زیادہ ذخائر بنائے ہیں۔ سرکاری طور پر چین میں 56 نسلی گروہ ہیں۔ چین میں سب سے بڑا گروہ ہان ہے جو کہ پوری آبادی کا 91% ہے۔ 55 اقلیتی گروہ ہیں۔ زوانگ، مانچو ہوئی، مہاؤ کی آبادی سب سے زیادہ ہے۔ چینی پانڈا وسطی چین کے پہاڑوں میں رہتا ہے اور زمین پر کہیں نہیں ہے۔ وہ عام طور پر بانس کے گھنے جنگلات میں پائے جاتے ہیں جہاں وہ اس کے پتوں کو کھاتے ہیں۔ خطرے کی بات یہ ہے کہ یہ نایاب نسل شکار کی وجہ سے خطرے سے دوچار ہے۔ پانڈا ریچھ کی نسل میں شمار ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق صرف 1800 کے قریب ہی جنگلی پانڈا رہ گئے ہیں۔ پانڈا کی تعداد میں 1970 سے اب تک صرف 17% ہی اضافہ ہوا ہے۔ چین کی حکومت اور معیشت۔ چین میں ایک بہت ہی طاقتور مرکزی حکومت ہے۔ بہت بڑی افرادی قوت اور قدرتی وسائل نے معاشی تبدیلی کو آگے بڑھایا ہے۔ بہت سے ماہرین کی پیشن گوئی ہے کہ 21ویں صدی چینی صدی ہوگی۔ چاہے یہ بات سچ ہو یا نہ ہو، اس میں کوئی شک نہیں کہ چین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بہت سی دوسری قوتیں متاثر ہوں گی۔ چین 30 سال سے زیادہ عرصے تک دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی معیشت تھی۔ 3 دہائیوں تک ہر سال 10% تک رہا۔ چین کو اب دنیا کی فیکٹری کہا جاتا ہے۔ یہ کنکریٹ، اسٹیل، کھاد، کپڑے اور کھانے کا دنیا سے سب سے بڑا پروڈیوسر ہے۔ چین دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے، لیکن یہ حال ہی میں ایک جدید قوم بن گیا ہے۔ گزشتہ 20 سالوں میں چین دنیا کے کسی بھی ملک کے مقابلے میں تیزی سے تبدیل ہوا ہے۔ قدیم چین ایجاد کی سرزمین تھی۔ صدیوں سے چین سائنس اور ٹیکنالوجی، فلکیات اور ریاضی میں دوسرے ملکوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ترقی یافتہ تھا۔ چین نے دیگر چیزوں کے علاوہ کاغذ، مقناطیسی کمپاس، پرنٹنگ، چائے، مٹی کے برتن، ریشم اور بارود کی ایجاد کی ہے۔ چین میں تقریباً 35 ملین لوگ غاروں میں رہتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر صوبہ شانشی میں رہتے ہیں۔ یہ ایک چینی تعمیراتی طرز ہے جو پتھروں کے زمانے سے ملتی ہے۔ کچھ شمالی چین کے علاقوں کے لوگ زیر زمین اور غار میں رہائش کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ یہ تعمیر کرنا سستا ہے اور سردیوں میں گرم رہتا ہے اور گرمیوں میں ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے۔ چین ہر 5 دن میں ایک فلک بوس عمارت بناتا ہے۔ شائع شدہ تحقیق کے مطابق چین میں 200 سے زائد فلک بوس عمارتیں ہیں
جو 150 میٹر سے زیادہ اونچی زیر تعمیر ہیں۔ اگلے 5 سالوں میں اس جیسی 800 سے زائد فلک بوس عمارتیں بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ 2030 تک چین کے شہر میں 1500 سے زائد نئی عمارتیں بنانے کا منصوبہ ہے جو 150 میٹر سے زیادہ اونچی ہیں۔ چین کی ریلوے لائن اتنی بڑی ہے کہ پوری دنیا میں 2 بار گھوم سکتی ہے۔ چین کے پاس سب سے زیادہ تیز رفتار ریلوے نیٹ ورک ہے جو 2020 کے آخر میں 38,000 کلومیٹر سے 24,000 میل سے زیادہ طویل تھا۔ چین کے پاس دنیا کا سب سے لمبا سمندر پار کرنے والا پل ہے۔ ہانگ کانگ زوہائی مکاؤ پل دنیا کا سب سے لمبا سمندر پار کرنے والا پل ہے۔ پل کی کل لمبائی 34 میل ہے جس میں 6.7 کلومیٹر اور 4.2 میل کی سرنگ بھی شامل ہے۔ چین میں مختلف رنگوں کے مختلف معنی ہیں۔ چینی ثقافت میں رنگوں کے معنی خوش قسمتی اور بدقسمتی کے ساتھ ہیں۔ لال رنگ چینی لوگوں کا پسندیدہ کلر ہے، اس کا مطلب ہے کہ اچھی قسمت اور خوشی۔ سفید رنگ کا تعلق موت اور جنازوں سے ہے۔ زرد رنگ کو قدیم چین میں شاہی رنگ سمجھا جاتا تھا۔ چین میں خوش قسمتی کا نمبر اور بدقسمتی کا نمبر بھی ہے۔ 6، 8 اور 9 کو خوش قسمت نمبر سمجھا جاتا ہے جبکہ 4 نمبر کو بدقسمت نمبر سمجھا جاتا ہے۔ چینی کنگ فو کے 400 سے زیادہ طرزیں ہیں۔ چینی کنگ فو کو مارشل آرٹ یا ووشو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ چینی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے۔ چینی کنگ فو نظریہ اور عمل کا ایک بڑا نظام ہے۔ یہ اپنے دفاع اور صحت مند رکھنے کی ٹیکنیک کو یکجا کرتا ہے۔ کنگ فو کے سب سے مشہور انداز میں ٹائی چی، شاولنگ کنگ فو شامل ہے۔ چینیوں نے 3000 سال پہلے چائے پینا شروع کی تھی۔ چینی لیجنڈ کے مطابق چائے کو شہنشاہ شینگ لونگ نے 2737 قبل مسیح میں دریافت کیا تھا۔ چائے سب سے اہم مصنوعات میں سے ایک تھی جو شاہراہ ریشم کے ذریعے مغرب میں متعارف کرائی گئی۔ لوگ زیورات، خشک جڑی بوٹیاں اور مسالوں کے لیے چائے کا تبادلہ کرتے تھے۔ مغرب اور چین کے درمیان ثقافتی تبادلے میں چائے نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ چینی کھانے میں سبزیاں اور چاول سب سے عام اجزاء ہیں۔ زیادہ تر چینیوں کے لیے یہ ایک روایت ہے کہ روزانہ کھانے میں سبزیاں اور چاول کھائیں، خاص طور پر دوپہر اور رات کے کھانے میں۔ چینی کھانے میں سبزیوں کو صحت بخش خوراک سمجھتے ہیں۔ بیجنگ میں لوگ چھری پر بچھو کھاتے ہیں۔ بیجنگ کی سڑکوں پر بیچے جانے والے بچھو زندہ پکڑے جاتے ہیں۔ ابلتے ہوئے تیل میں 1 سیکنڈ کے لیے ڈبو کر ایک چھڑی پر سینک دیا جاتا ہے۔ بیجنگ کی سڑکوں پر پیدل چلنے والوں کے لیے بہت سے دوسرے کیڑے مکوڑے، موسکس اور مزیدار سمندری چیزیں فروخت کے لیے ملتی ہیں۔ چینی نئے سال کا جشن 15 دن تک جاری رکھتے ہیں۔ چینی نئے سال کے دوران خوش قسمت کھانے کھاتے ہیں۔ سب سے زیادہ عام چینی نئے سال میں پکوڑی، اسپرنگ رول، مچھلی، چیچاچا چاول کیک کا استعمال کرتے ہیں۔ چینی پکوڑی کو چاندی کے انگوٹھوں کی طرح بنایا جا سکتا ہے۔ لیجنڈ یہ ہے کہ نئے سال کی تقریبات کے دوران آپ جتنے زیادہ پکوڑی کھاتے ہیں، آپ نئے سال میں اتنا ہی زیادہ پیسہ کماتے ہیں۔ فٹ بال اور پتنگ بھی چین کی ایجاد ہے۔ چینی لوگوں کی 4 عظیم ایجادات نے انسانی تہذیب میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان 4 کے علاوہ اور بہت سی دوسری چیزیں ہیں جیسے کہ پتنگ اور فٹ بال۔ ٹیراکوٹا آرمی میوزیم۔ پہلا شہنشاہ قن شوانگ ایک بہت ہی طاقتور شہنشاہ تھا اور اس نے بہت زیادہ خرچ کرنے کے بعد کی زندگی میں حکومت کرنے کے لیے اپنے لیے مقبرہ یعنی مرنے والوں کا شہر بنایا تھا۔ اس شہر کا صرف ایک حصہ بے نقاب ہوا ہے۔ آپ وہاں ہزاروں کی تعداد میں مٹی کے فوجیوں کو، اہلکاروں کو، ہتھیاروں اور یہاں تک کہ جانوروں کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو اس نے اپنی خیالی سلطنت کے لیے بنائے تھے۔ چین کی سب سے زیادہ بین الاقوامی سرحدیں ہیں۔ پڑوسی 14 ممالک روس، منگولیا، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، افغانستان، پاکستان، انڈیا، نیپال، بھوٹان، میانمار، تھائی لینڈ، ویتنام اور شمالی کوریا شامل ہیں۔ چین میں 56 عالمی ثقافتی ورثے کے مقامات ہیں۔ اٹلی کے بعد چین دوسرے نمبر پر ہے۔ چین میں سب سے مشہور مقامات دیوار چین، ممنوعہ شہر، سمرس پیلیس، ٹیراکوٹا آرمی،
موकोबो गोर्टोस, डानकिसिया लैंड और फौजियान टोलो शामिल है। मुझे उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।